ہمارے ایک بلوچ عالم تھے، سلفی تھے، اللہ مغفرت کاملہ فرمائیں، بڑے پیارے انسان تھے، اور بلوچستان میں غریبوں کے لیے بڑا کام کیا ہے، اسپتال بنوائے، مدرسے بنائے، مسجدیں بنائی، اور پانی وغیرہ کا انتظام بھی کیا۔ شیخ سالم نام تھا، بڑے اچھے عالم تھے۔ سعودیہ میں چونکہ حکمران اور سلاطین سے براہ راست ان کے تعلقات تھے، حکمران اور سلاطین سعودیہ ان سے ان کا تعلق تھا، اس لیے پیسہ لا کر کے بلوچستان میں غریب علاقوں میں لگاتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیت اللہ کے اندر دیکھا کہ ایک بندہ آ گیا، ایک مولوی صاحب آ گیا اور بیت اللہ کے طواف کرتے رہے، اور اس کے پیچھے کچھ مولوی اور لوگ تھے، صوفی لوگ تھے، بیت اللہ کے طواف کیے، اور طواف جب پورا ہو گیا تو طواف پورا ہو گیا، نفل جب آپ نے مقام ابراہیم پہ پڑھی، اور اس کے بعد پھر جب بیت اللہ سے نکل رہے تھے طواف پورا کرنے کے بعد، تو بیت اللہ کو پشت پہ ایسے نہیں کیا کہ ایسے بیت اللہ کو چھوڑے ایسے سیدھا چلا جائے، بلکہ اس نے یہ کر دیا کہ ایسے الٹے پاؤں نکل رہا ہے۔ آپ جائیں، اللہ آپ کو حج کرائیں، عمرہ کرائیں، آپ کو اجازت ہے، آپ بیت اللہ سے ایسے نکل سکتے ہیں۔ میں تو بات پیشاب اور قضاء حاجت کی کر رہا ہوں۔ قضاء حاجت میں اور پیشاب میں آدمی رخ قبلے کی طرف نہ کرے اور اپنا پشت قبلے کی طرف نہ کرے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے کہ جب ہم شام گئے، نبی پاک نے ہمیں بتا دیا کہ قبلے کی طرف اپنا رخ نہ کرو، پشت بھی نہ کرو قضاء حاجت کے دوران۔ جب ہم لوگ شام گئے، شام بعد میں فتح ہو گیا، ابتدا میں شام دارالحرب تھا اور دارالکفر تھا۔ فرمایا کہ شام جب ہم گئے تو وہاں ایسے باتھ روم ہم نے دیکھے کہ بالکل ان کا رخ قبلے کی طرف تھا۔ اب ہم مجبور ہے، کرے کیا؟ فرمایا ان میں ترچھا ہو کر کے ہم بیٹھتے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائے کہ ہمارا پشت اور ہمارا رخ قبلے کی طرف نہ ہو جائے۔ فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سبحانہ وتعالی، ہم ان سے ترچھا ہو کر کے بیٹھ جاتے تھے اور اللہ سے معافی مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے کہ یہ کس طرح ان لوگوں نے بنایا ہے۔ بات شیخ سالم کی عرض کر رہا تھا، اجازت ہے آپ کو، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عشق ان پر غالب ہے، پیارے محمد کا، بیت اللہ کا، قرآن کا، اللہ کی دین کا عشق ان پر غالب ہے۔ تو اس مولوی صاحب نے طواف کر دیا، طواف کرنے کے بعد اب پوری مسجد حرام سے الٹے پاؤں نکل رہا ہے اور اپنا پشت قبلے کی طرف نہیں کر رہا، اور مرید جا رہے ہیں اور وہ اس طریقے پر الٹے پاؤں جا رہا ہے، دیکھ بھی نہیں رہا کہ پیچھے اس کو کوئی ٹھوکر لگے گا، لیکن وہ اتنا اس پر عشق غالب ہے کہ اپنا پشت قبلے کی طرف نہیں کر رہا۔ یہ سلفی حضرات یہ ذرا جذباتی ہوتے، کہتے میں نے جا کر کے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب اس طرح تو صحابہ نے بھی نہیں کیا ہے، اس طرح تو صحابہ نے بھی نہیں کیا، یہ بدعت تم نے کہاں سے شروع کیا ہے؟ اس قسم کا جو قبلے کی طرف اپنا پشت نہیں کرتے ہو، ایسے ایسے الٹے پاؤں جا رہے ہو۔ فرماتے جیسے میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا کہ تم ایک غلط کام کر رہے ہو، صحابہ نے یہ نہیں کیا، تو پیچھے سے لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، اس نے کہا او پرلے پرے ہٹ، گستاخ پرے ہٹ، جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ میں تو پھر مجھے ڈر ہو گیا کہ کوئی بڑا آدمی ہے کہ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، میری پٹائی شروع کی۔ میں نے کہا کہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا نام ہے حسین احمد مدنی، یہ حسین احمد مدنی ہے۔ تو میں نے پھر کہتے کہ میں نے نام تو سنا تھا کہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، ولی اللہ شیخ الحدیث دارالدیوبند کے بڑے بزرگ ہیں، لیکن میں نے کبھی زیارت نہیں کی تھی۔ میں نے کہا حضرت اللہ واسطے مجھے معاف کرو، تمہارے پاؤں پہ پڑتا ہوں، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا، مجھے کیا پتہ تھا، لیکن مجھے یہ بتا دو، میں پوچھ تو سکتا ہوں، اس طرح تو صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ تو حسین احمد مدنی نے جواب دیا صحابہ پہ قربان جاؤں، شرعاً اس کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی میری طبیعت ایسے مجبور ہوں، میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ کسی طرح بیت اللہ کو پشت کر دوں، مجھے نہیں ہوتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔